السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یمن ایوا کی قلم سے تحریر کردہ خوبصورت ناول اہل دل کے ایپیسوڈ نمبر 43 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کے بنا سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ آج موسم پھر صبح سے ابر آلود تھا۔ ہلکی پھلکی رم جھم جاری تھی کہ بارشیں سردیوں کی آمد کا اشارہ تھی۔ بڑی بھابھی کچن میں پکوڑے بنا رہی تھی۔ شاہ اثر پڑھ کر آیا تو وہیں برآمدے میں اماں کے پاس بیٹھ گیا۔ دریا صبح سے کافی خوش تھی، سب سے اچھی طرح بات کر رہی تھی۔ شاہ نے شادی پر جانے اور شاپنگ کروانے کی حامی جو بھر لی تھی۔ اس وقت وہ ہمایوں کی چھوٹی بیٹی کو اٹھائے برآمدے میں ٹہل رہی تھی۔ سادہ سیاہ چپل میں اس کے سفید پاؤں پانی کی چھینٹوں سے بھیگ رہے تھے۔ شاہ کی اماں سے باتیں کرتے ہوئے بریا کے پیروں پر نظر پڑی تو اس کے ناخن نیلے ہوتے دیکھ کر رک گیا۔ بریا، میں تمہارے لیے نئے ڈریسز لایا تھا، جاؤ ان میں سے کوئی پہن لو، تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے، اس نے بے ساختہ اسے آواز دے کر کہا۔ اماں بھی متوجہ ہوئی۔ مجھے کیوں ٹھنڈ لگے گی، میں پاگل نہیں ہوں، بریا ناک چڑھا کر بولی۔ اسے لگا شاہ اس کا مذاق اڑا رہے۔ وہ اس کی بات پر ہنسا۔ کیوں، ٹھنڈ پاگلوں کو لگتی ہے؟ تو پھر تم واقعی پاگل ہو، اپنے نیلز دیکھو۔ وہ بولتے ہوئے اماں کے ساتھ والی چارپائی پر بیٹھا، 3-4 تکیے رکھ کر ٹیک لگائی اور ٹانگیں سیدھی کر کے موبائل نکال لیا۔ بریا جھک کر اپنے پاؤں دیکھ رہی تھی۔ ادھر اسے مجھے پکڑا دیں، جا کر کپڑے بدل لے، موسم بدل رہا ہے، بارشوں سے ٹھنڈ لگ جاتی ہے۔ اماں نے بھی اسے سمجھایا۔ ادھر کمرے سے نکلی تو جا کر بچے کو بریا سے لے لیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہی تھی۔ شاہ سیدھا ہو کر بیٹھتا اسے ہی دیکھتا رہا جب تک وہ اوپر نہیں پہنچی۔ شاہ نے نظر نہیں ہٹائی تھی۔ اماں، کیا باپ بنتے ہوئے سب مردوں کا یہی حال ہوتا ہے جو میرا ہو رہا ہے؟ یہ تو چل کر یہاں وہاں جائے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے مجھے۔ وہ آہ بھر کر تکیوں سے ٹیک لگاتے ہوئے اماں سے بولا تو وہ مسکرائیں۔ تو کیوں اتنا پریشان ہوتا ہے شاہ، فکر نہ کیا کر، اب سمجھدار ہو گئی ہے، آج صبح سے تنگ نہیں کیا۔ اماں نے اسے تسلی دی۔ وہ سر ہلانے لگا۔ آپ کو کیا پتا کتنے خطرناک لڑکی ہے، بہت ڈر کر رہنا پڑتا ہے، میرا بس چلے تو اسے باندھ کر ایک جگہ بٹھاؤں اور وہاں سے ہلنے نہ دوں۔ وہ بے چارگی سے بول رہا تھا۔ دیدے ہنس رہی تھی اور اماں اس کی بات پر نفی میں سر ہلا گئی۔ تو یہی باتیں کر کے اسے غصہ دلا دیتا ہے شاہ، پتہ نہیں تیری زبان قابو میں کیوں نہیں رہتی۔ اماں تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے لمبا لیکچر دیا تھا جس میں شاہ کو چپ رہنے اور اچھے سے رہنے کی تاکید کی تھی۔ وہ انسنی کے موبائل جیب میں رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بریا ابھی تک نہیں آئی تھی اور شاہ کو ایسے چین نہیں مل رہا تھا۔ ابھی وہ سیڑھیوں تک پہنچا ہی تھا کہ وہ سامنے آ گئی۔ ڈارک براؤن چیک کی شرٹ، ٹراؤزر، اوپر پرنٹڈ دوپٹہ، بڑا دوپٹہ اس کی شفاف رنگت پر بہت جچ رہا تھا۔ شاہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ نیچے پہنچی تو اس کا ہاتھ پکڑ کر پانی والی جگہ سے گزار کر برآمدے تک لایا۔ بڑی بھابھی نے چارپائیوں کے درمیان ایک چھوٹی میز پر چائے اور پکوڑے لا کر رکھ دیے۔ وہ شاہ والی چارپائی پر ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر نامحسوس انداز سے اس کے پیچھے تکیے سیٹ کر گیا۔ بریا ٹیک لگا کر مزے سے چائے پی رہی تھی۔ پکوڑے بھی شاہ اٹھا کر اسے دے رہا تھا۔ جتنے نخروں میں وہ وقت گزار رہی تھی، اسے دیکھنے سننے والے سب رشک کرتے تھے اس کی قسمت پر، مگر ایک واحد وہ تھی جسے لگتا تھا بہت مشکل میں رہ رہی ہے اور کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ دور دروازے سے چاچی کی اماں اور بھتیجے آ رہے تھے۔ وہ لوگ سیدھا چاچی کے پاس ان کے برآمدے میں گئے تھے۔ بریا سیدھی ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ وہ بلاوا دینے آئی ہیں، میں بھی جاؤں گی شادی میں، وہ پرجوش سی بولی تو اماں نے اسے آواز آہستہ کرنے کا اشارہ دیا۔ دیدے اس کے جوش پر حیرت سے ہنس رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ان کو بلاوا تو دینے دو پہلے، تمہیں تو اجازت دی جائے آج ہی چلی جاؤ گی ان کے ساتھ۔ شاہ اس کی جلد بازی پر سر جھٹکتا اس کے ہاتھ سے خالی کپ لے کر سامنے ٹیبل پر رکھ گیا۔ بریا وہیں برآمدے میں نظریں گاڑے بیٹھی رہی تھی، یہاں تک کہ چائے پی کر چاچی کی اماں اٹھ کر آخر اماں کے پاس آ بیٹھی تھی۔ شاہ مل کر وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بریا وہیں بیٹھی رہی۔ چاچی کی اماں نے حال احوال کے بعد باقاعدہ شادی کی دعوت دی تھی۔ بریا کو کہا تو وہ خوش ہوئی۔ جی میں ضرور آؤں گی، اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے یقین دلایا۔ اماں اس پر ہنس رہی تھی۔ اس نے چاچی کی اماں سے شادی کی تیاری کا پورا احوال اور تفصیل لی تھی۔ اس کا جوش سب کو مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ بی بی تیری یہ بہو بہت سونی پیاری ہے، دل کو بھائی ہے، ایسی معصوم اور سادہ لڑکیاں کہاں ملتی ہیں آج کل، میں تو آج پہلی بار کھل کر ملی اس سے، رب خیر سے بچہ دے۔ چاچی کی اماں نے جاتے جاتے بریا کو چومتے ہوئے اس کی تعریف کی تو وہ معصوم اور سادہ لڑکی دل کھول کر شرما گئی۔ اماں نے مسکرا کر تعریف وصول کی تھی۔ اب یہ تو گھر والوں کو پتا تھا وہ کتنی معصوم اور سادہ ہے، البتہ بریا کی گردن اس تعریف پر اکڑی ہوئی تھی۔ صبح کے قریب جری کی آنکھ کھلی تو اس نے کروٹ بدلی۔ سر کے نیچے نازک وجود کا احساس ہوا تو چونک کر سر اٹھایا۔ وہ ہنا کی گود میں سر رکھے سو رہا تھا اور وہ بے آرام سے بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے نیند کر رہی تھی۔ جری خفت زدہ سے اٹھ بیٹھا۔ بخار کی شدت کم ہو چکی تھی۔ اسے اب اندازہ ہو رہا تھا وہ ساری رات مزے سے اس کی گود میں سر رکھ کر سوتا رہا تھا اور وہ اس کی سر میں انگلیاں چلاتے نہ جانے رات کی کس پہر سوئی تھی۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے نظر اس کے نازک وجود پر ڈالی۔ لاپرواہ سا ہولیا تھا اور بہت بے آرام پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ اس نے آنکھیں بڑھ کر اسے سنبھالتے ہوئے صحیح سے سلایا اور اس کا سر تکیے پر رکھا۔ وہ ٹانگیں سیدھی کرتی کراہ گئی تھی۔ چرار اس کے پاس بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔
ہاتھ بڑھا کر اس کی بکھری زلفوں کو چہرے سے ہٹایا اور چھپ کر نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھی. تم نے بہت ہرٹ کیا ہے نا. اپنی اس خوشی کے ختم ہونے کا سوچ کر میرے دل پتھر ہو جاتا ہے. تمہیں دیکھ کر ہی غصہ آنے لگتا ہے. تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے. تم میری امانت سے اتنی لاپرواہ کیسے ہو گئی تھی کہ تھرڈ پرسن نے اٹھ کر اسے ختم کروا دی اور تمہیں خبر تک نہ ہوئی. وہ آہستگی سے بول رہا تھا. اپنے نقصان کا سوچ کر ساری محبت ریت کی مانند دل سے نکلنے لگی تھی. سر جھٹک کر اٹھا اور جا کر وضو کرتا نماز پڑھنے لگا. نماز پڑھ کر واپس آیا تو ایک نظر سوئی ہوئی حنا کے چہرے پر ڈال کر لیٹا اور کروٹ بدل کر اس کی جانب پشت پھیر لی. ابھی دل اسے پہلی جیسی نرمی اور محبت دینے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا. دل نکلنے پر حنا جاگے تو بستر پر صحیح سے سو رہی تھی. وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی. اسے اچھے سے یاد تھا وہ رات کو بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی. یقیناً جیری نے اسے بیڈ پر سلایا ہوگا. وہ کھسک کر نیند میں گم پڑے جرار کے قریب ہوئی اور اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ٹیمپریچر چیک کیا. اب وہ کافی بہتر تھا. حنا اسے کچھ دیر دیکھتی رہی, پھر اس پر جھکی اور جھجک کر اس کے ماتھے پر لب رکھتی اور پھر پیچھے ہو کر تیزی سے اٹھی اور وہاں سے نکل گئی. اس کے نکلنے کے بعد جرار نے آنکھ کھولی. ماتھے پر نرم لبوں کا لمس مہک رہا تھا. وہ بے ساختہ ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھ گیا. لبوں پر ہلکی سے مسکان آن رکی. اٹھ کر فریش ہوا. موبائل پر آئی ای میل چیک کی تو جاب سلیکشن کی میل دیکھ کر وہ خوش ہو گیا. مسز سمرا کی اس حرکت کا پتہ چلتے ہی اس نے پہلی فرصت میں کہیں اور جاب کے لیے اپلائی کر لیا تھا. وہ اب حماد صاحب کے پاس نہ ہی جاب کرنا چاہتا تھا, نہ اس گھر سے کوئی ایسا قریبی تعلق رکھنا چاہتا تھا. وہ مجبور تھا کہ حنا سے رشتہ نہیں ختم کر سکتا تھا, مگر وہ غلطی اتنی چھوٹی نہیں تھی کہ مسز سمرا کو معاف کر دیتا اور دل بڑا کر کے ملتا جلتا رہتا. وہ حنا سے دو ٹوک بات کرنے کے لیے باہر نکلا. وہ کچن سے نکل کر ناشتہ ٹیبل پر لگا رہی تھی. جرار کو دیکھا تو کچن میں جانے لگی. رکو حنا, یہاں بیٹھو, بات کرنی ہے. جرار نے سنجیدگی سے کہا اور ایک چیئر پر بیٹھ گیا. حنا بھی سر جھکائے اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی. میں تمہارے فادر کے آفس سے جاب چھوڑ رہا ہوں. جرار کا پہلا جملہ ہی حنا کو ساکت کر گیا. میں نے 2-3 جگہ جاب کے لیے اپلائی کر دیا تھا. ایک جگہ سے کال آ گئی ہے. یہاں پے کم ہوگی بٹ ایٹ لیسٹ میں سر اٹھا کر اپنے فیصلے کر سکوں گا. وہ تلخی سے بولتے ہوئے سر جھٹک گیا. حنا لب سیے سن رہی تھی. دل گھبرا اٹھا تھا. نہ جانے اس کے بارے میں وہ کیا فیصلہ کرنے والا تھا. میں وہاں کل سے جوائننگ دوں گا. حماد صاحب کو ریزگنیشن لیٹر بھیج دوں گا. تمہاری فیملی نے اب مجھے فورس کیا تب بھی میرا فیصلہ نہیں بدلے گا. اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو میں اپنے آفس کے قریبی رینٹ پر کوئی گھر یا فلیٹ دیکھ لوں گا, ورنہ میں شاہی کے ساتھ شفٹ ہو جاتا ہوں کیونکہ اب تمہارے اس گھر میں نہیں رہ سکتا. وہ سنجیدگی سے فیصلہ سنا رہا تھا. حنا حواس باختہ ہو گئی. مگر یہاں کیا پرابلم ہے جرار, مطلب یہ ہمارا اپنا ہی گھر ہے, اسے مما یا پاپا کا کوئی لینا دینا نہیں. حنا نے بیچار کی سے جواب دیا. جرار نے ابرو چڑھا کر اسے جتاتی نظر سے دیکھا. یہ میرا گھر تو بالکل نہیں ہے. وہاں آفس میں جاب کر کے اور یہاں تمہارے باپ کے دیے گھر میں رہ کر میں نے اپنی عزت اتنی تو کم کر ہی دی ہے کہ میرے بچے کو مارنے سے پہلے تمہاری ماں نے میرا سوچا تک نہیں. انہیں کوئی ڈر نہیں تھا کہ میں ان سے سوال کروں گا, کیونکہ ظاہر ہے میں تو احسانوں تلے دبا ہوا ہوں. تمہارے ماں باپ جو چاہیں فیصلہ کریں گے. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں. وہ درش لہجے میں بولتا جا رہا تھا. حنا سر جھکا گئی. اس غلطی کے بعد اب واقعی اعتراض کی ہمت نہیں رکھ پاتی تھی. لیکن میں ایک بات بتا دوں حنا, اب میرا تمہاری فیملی سے کوئی لینا دینا نہیں. میرے لیے ایک نقصان بہت ہے اور نقصان بھی بہت بڑا. میں اب ان کا ایک بھی احسان خود پر نہیں لا دوں گا. تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو ٹھیک, اگر میرے ساتھ زندگی مشکل لگ رہی ہے تو ابھی سے بتا دو مجھے. تمہارے اطمینان اور خوشی کا انتظار کرتے ہوئے میں اپنی اولاد کو ہر بار مرتا نہیں دیکھ سکوں گا. وہ بالکل اسپاٹ لہجے میں بولا تھا. حنا کا وجود سنسنا رہا تھا. میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. اس نے رک کر اپنا جملہ پورا کیا تھا. جرار اوکے کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا. حنا وہیں بیٹھی رہ گئی. زندگی پہلے تو بالکل مشکل نہ تھی. اب تک تو نہیں, کیونکہ جرار نے اس کی آسانی کے لیے ہر ممکن قربانی دی اور خود کو بدلا تھا. مگر زندگی اب یقیناً مشکل ترین ہونے والی تھی. اب نہ جانے جرار اس کا ساتھ دے گا یا نہیں. جانے حالات کیسے ہوں گے. وہ کیسے رہے گی ایک چھوٹے سے تنگ فلیٹ میں اور سادہ خوراک کے ساتھ. کیسے جھیلے گی وہ سب. اس کی ماں نے اس کی زندگی عذاب کر دی تھی. دل میں ماں کے لیے شکووں کا انبار کھڑا کرتی وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر بری طرح رو پڑی. نہ جرار کو چھوڑ سکتی تھی, نہ ساتھ رہنا آسان تھا. وہ پہلے تو اس کے آرام کی خاطر اس کی خاطر نرم پڑ جاتا تھا, مگر اب شاید اسے حنا کے ایسے رونے دھونے سے فرق بھی نہ پڑے. یہ دیکھو, یہاں سے کانٹیکٹ لسٹ نکلے گی. یہاں اس جگہ پر ٹچ کرو گی تو کال مل جائے گی. بریہ کو موبائل پکڑا کر شاہ سمجھا رہا تھا. وہ سر ہلا کر ہاتھ مارتی جا رہی تھی. اس نے شاہ کے سمجھانے کے مطابق اسی کو کال ملائی. ہاں گڈ, یہ تمہاری کال آ رہی ہے. وہ اپنے موبائل کی اسکرین سامنے کر کے اسے دکھانے لگا. بریہ اپنا موبائل چھوڑ کر اس کے موبائل سے کال اٹینڈ کرنے لگی. تمہیں وہاں سیکھنا ہے, وہیں توجہ رکھو. شاہ نے اپنا موبائل اس سے دور کر کے اس کی گود سے اس کا موبائل اٹھا کر اسے پکڑایا. پکچر کیسے بناؤں. وہ کال ملا کر تنگ آ گئی. کیمرہ ڈھونڈتے ہوئے بولی تو شاہ نے کیمرہ آن کر کے سیلفی موڈ کیا اور بازو لمبی کر کے موبائل دور کیا. اسکرین پر وہ دونوں واضح ہو گئے تھے. شاہ نے یکدم اس کے گال پر لب رکھ کر پکچر بنا لی. ایسے بناتے ہیں. وہ شرارت سے بول کر تصویر دیکھنے لگا. تصویر میں اس کی حرکت پہ بریہ کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں. وہ ہنس پڑا. میرے ساتھ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے خود پکچر بنانے دو. وہ اپنا رخسار رگڑ کر اس کا لمس ہٹاتے غصے سے بولی اور موبائل جھپٹ کر چھینا. شاہ کندھے اچکا کر مسکرایا.
وہ کیمرہ سامنے کر کے اپنا چہرہ ہر اینگل پر سیٹ کر کے دیکھ رہی تھی۔ شاہین نے اپنے موبائل سے اس کی کچھ پکچرز لیں اور موبائل ایک طرف رکھ کر اس کے گرد بازو پھیلاتا اس کے نازک کندھے پر اپنا ہٹو میں پکچر ہی بنانے والی تھی۔ چھوڑو مجھے، بریا چڑچڑے لہجے میں بولتی اسے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ مشکل سے تو اینگل سیٹ ہوا تھا، شاہین نے سب خراب کر دیا۔ بریا یہ سب اکیلے میں کر لینا، ابھی چھوڑو۔ وہ موبائل اس سے لے کر ایک سائڈ پر رکھ چکا تھا۔ تم اپنی مرضی مجھ پر نہیں چلایا کرو، وہ موبائل مجھے دے چکے ہو، اب میری مرضی جب بھی استعمال کرو، موبائل واپس کرو مجھے۔ بریا اس کے حکم دیتے انداز پر غصہ ہو کر موبائل کی طرف ہاتھ بڑھانے لگی۔ شاہین نے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا۔ جب تک میں یہاں ہوں میری مرضی چلے گی، میرے جانے کے بعد اپنی مرضی کرتی رہنا۔ وہ مزے سے بولتا اسے اپنے حصار میں سمیٹ گیا۔ مجھے واٹس ایپ بھی بنا دو، میں ویڈیو کال پر شادی کی ساری شاپنگ اپنی پسند سے کرواؤں گی۔ آج مجھے چچی کی امی نے خود دعوت دی ہے شادی کی، اور وہ کہہ رہی تھی لڑکی کو 10 دن پہلے مایوں بٹھائیں گی اور سب لڑکیاں جمع ہو جائیں گی، ڈھولکی وغیرہ ہوگی تو میں بھی جاؤں گی۔ اس کے سینے سے لگی اب بھی شادی کی تیاری میں مصروف تھی۔ شاہین نے مسکرا کر اس کا گال سہلایا۔ ویڈیو کال پر کیوں؟ تم چاہو تو میرے ساتھ چلو، شاپنگ کروا کر 1-2 دن میں واپس چھوڑ جاؤں گا۔ شاہین نے اس کا جوش دیکھتے ہوئے آفر دی ہوئے رک کر خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا، تم وہاں لے جا کر بھائی کے گھر چھوڑ دو گے اور پھر کسی الزام پر گھسیٹتے ہوئے لے آؤ گے۔ بریا کے الفاظ پر وہ بالکل ساکت سا ہو گیا۔ وہ وقت بریا آج تک نہیں بھولی تھی، وہ بھولنے والا رویہ تھا بھی نہیں۔ بریا میری جان، ایسا دوبارہ کبھی نہیں ہوگا۔ وہ اسے بے ساختہ خود میں بھینچ کر محبت سے بولا۔ نہیں شہیر حیدر، میں اب سمجھدار ہو گئی ہوں، میں جانتی ہوں میں وہی بریا ہوں اور میرا وہی مقام ہے۔ مجھے یہ توجہ اور اچھا رویہ صرف اس لیے دے رہے ہو کیونکہ تمہیں اپنا بچہ چاہیے۔ میں جانتی ہوں یہ محبت وقتی ہے، مجھے مت بہلاؤ۔ اس کے کرتے کے بٹنوں پر انگلی پھیرتے ہوئے جذبات سے آری لہجے میں بول رہی تھی۔ تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ ایسا نہیں ہے؟ اس کی ٹھوڑی پکڑ کر جھکا ہوا چہرہ اوپر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ بریا نے ناک چڑھایا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ تم یہ بچے کی خواہش چھوڑ کر مجھے قبول کرو، کر سکتے ہو ایسا؟ بریا نے اسے آزمایا۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ اب تو ایسا ممکن ہی نہیں، اور اگر ممکن ہوتا تب بھی میں ایسا کبھی نہیں کرنے والا تھا۔ تمہیں یقین نہیں ہے تو مت کرو، میں ایسے ٹھیک ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میرے لیے اتنا بہت ہے۔ اس کے بال سنوارتے ہوئے وہ سکون سے بولا۔ بریا نے لب بھینچے۔ وہ جھکتا نہیں تھا، اپنے فیصلوں میں تبدیلی نہیں کرتا تھا، جہاں ضرورت پڑی فوری سخت ہو جاتا تھا اور ابھی کہتا تھا وہ محبت کرتا ہے۔ جھوٹا انسان، بریا منہ بناتے رخ پھیر گئی۔ پھر تم جھوٹے ہو۔ ڈرامہ میں تو ہیرو ہر بات مان جاتا ہے اور جس سے محبت کرتے ہیں اسے کبھی ڈانٹتے بھی نہیں، لڑکی جیسا چاہتی ہے اسے ویسا رکھتے ہیں، ایسے کرتے ہیں محبت۔ وہ اس سے رخ پھیرے خفگی سے بول رہی تھی۔ شاید مسکرا کر اسے دیکھتا اس کا چہرہ پکڑ کر اپنی طرف کرتا جھک کر پرہدت لمس چھوڑ گیا۔ بریا سٹ پٹا گئی۔ وہ جھوٹے ہوتے ہیں، وہ ڈرامہ ہوتا ہے، انہیں جو کہا جائے وہ کر لیتے ہیں، بس ایک ایکٹنگ ہی تو کرنی ہوتی ہے انہیں۔ اصل دنیا میں انسان ایسا نہیں ہوتا بریا، میں عام سا مرد ہوں، تمہارے لیے وہ سب کروں گا جو صحیح ہوگا۔ جہاں تم غلط کرو گی، خود کو نقصان پہنچاؤ گے، تو میں سختی بھی کروں گا اور ڈانٹوں گا بھی۔ اس کی ننھی سی ناک کو دبا کر حقیقت پسندی سے بول رہا تھا، اور بریا کو یہ حقیقت ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اگر ڈرامے جھوٹے ہیں اور وہ محبت جھوٹی تھی تو جھوٹی ہی صحیح۔ اسے تو وہی پسند تھا کہ جو لڑکا محبت کرے تو محبت میں سب انا، غرور، اکڑ اور سختی بھلا دے، بس مسکراتا رہے اور ہر حکم پر سر ہلاتا رہے۔ مگر وہ شاید سے تو یہ توقع کر ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ تو اماں کی نہیں سنتا تھا، بریا کی کیسے سن لیتا؟ پھر تم برے ہو، جھوٹے ہو اور پتھر دل ہو۔ مجھ سے جھوٹی محبت کی باتیں مت کیا کرو، مجھے تم پر یقین نہیں ہے۔ مجھے میرا موبائل دو۔ وہ اس پر غصہ کرتی اپنا ابھی ملکیت میں آئے موبائل پورے حق سے مانگنے لگی۔ رات کے وقت موبائل کا کیا کروں گی؟ سو جاؤ اب آرام سے۔ وہ اپنے گلے کی گرد اس کے بازو لپیٹ کر اسے سینے سے لگا گیا۔ بریا دانت کچکچا کر رہ گئی۔ صبح تم جلدی چلے جانا، جب تم نہیں ہوتے میں سکون ہوتا ہے۔ اس کے حصار میں قید ہو کر چڑچڑے لہجے میں بول رہی تھی۔ جب میں نہیں ہوتا سب یہی کہتے ہیں بریا سوئی رہتی ہے، جب میں آتا ہوں تو نیند کہاں چلی جاتی ہے تمہاری؟ تمہیں تو رات کو بھی میں زبردستی سلاتا ہوں، یہ کیا راز ہے؟ وہ شرارت سے پوچھنے لگا۔ بریا چہرہ چھپا کر سونے لگی۔ شاہ مدھم سے ہنس کر اس کا سر تھپکنے لگا۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔